بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے جی، اپنے بلاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سنڈے کا دن ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ بچے کا نے ناشتہ اور ہم نے کر لیا اور یہ کر ہے بک ریڈ۔ تو بچوں نے جانا ہے وائی ایم سی اے، تو میں نے ان کو ڈراپ کرنا ہے۔ تو اب یہ نکلنے لگے تھے تو ایک پارسل آ گیا، یہ شال نے دیکھا، اس کو ہم نے اٹھا کے رکھا اندر۔ تو اس پہ کیا تھا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی، ایک نہیں دو آئے ہیں، لیکن اب یہ کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نے اس ویڈیو میں وہ نہیں ڈالا۔ تو اب یہ پیکنگ شیکنگ۔ ہاں، تو چلے یہ اندر چلے گیا، میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں جب تک یہ اندر نہیں جاتے میں واپس نہیں آتی۔ اور پھر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے نا، تو ایسے جب ہم کہیں جا رہے ہوتے تھے نا تو ہماری امی جیسے گلی ٹرن ہوتی تھی پھر ادھر آ جاتی تھی، پھر آگے سے پھر کہتے نہیں، جب تک آپ نے مجھے نظر آتے رہنا نا میں نے نہیں اندر جانا۔ تو اب میرا بھی وہی حال ہے، میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوں نا تو میں جب تک بچے مجھے نظر آتے رہے نا میں ادھر سے نہیں آتی۔ پتہ نہیں بندہ ایج کے ساتھ ساتھ پھر ایسے ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو پھر گھر میں آئے تو پتہ ہے آپ کو رمضان کی سٹارٹ شروع کیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا میں نے اس ویکنڈ پہ ساری بیڈنگ چینج کرنی ہے۔ تو پھر بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے کیونکہ ویسے بھی لانڈری ہوتی ہے بچوں کی، تو پھر اس کے ساتھ اگر یہ کرنا ہو تو پھر بہت زیادہ۔ تو میں نے باہر جانے کا پلان سکپ کیا، میں نے کہا یہ ختم کرنا ہے۔ یہ کب سے میں نے بیڈ شیٹ لے کے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو جی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے ڈالتے ہیں، ماشاءاللہ چلے یوز ہو جائے، چیزیں تو اچھی ہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلی چیزوں کو میں نے اس میں رمضان میں یوز کرنا ہے، نئی نہیں لینی، لیکن یہ ہے کہ سیونگ کرنی ہے۔ تو میں نے آپ سب کو ایک پیغام دینا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ سب نے کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکے، کوئی آپ کی طرح کا روزہ کھول سکے، آپ نے اب یہ خود سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنا ایک پلان کر کے تو مسٹ ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ جیسا روزہ کھول سکے۔ اور جب کوئی اپنے بچوں کو اس طرح روزہ کھولتا دیکھے گا تو آپ خود سوچے کہ وہ آپ کے لیے کتنی دعا کرے گا۔ تو آپ نے آج سے یہ اپنا پلان سیٹ کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا میں نے ان کو چھوڑا، تو میں نے کہا چلے میں نا جب یہ گھر آئے تو میں نے کہا میں نا احمد کی شلوار قمیضیں سیٹ کر دوں کیونکہ بچوں کے کپڑے ایک دم سے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر روزہ کھولنے کے بعد تو بندے میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ کچھ کرے۔ تو میں نے کہا میں ریڈی کر کے رکھ دوں گی کیونکہ اس نے پھر تراویح کے لیے جانا ہے، تو پھر مجھے نا ہیڈک نہیں ہوگی، آرام سے پہنے گا اور میں اس کو ڈراپ کر آیا کروں گی۔ تو پھر میں نے اسی کو ساتھ لگایا، میں نے کہا بتا کہ اس کو بنا کے چیک کیے کہ کون سے نکالوں اور کون سے نئے نکال کے رکھوں۔ تو میں پھر اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بتائے، اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں باقی ساری کلازٹ وغیرہ میں ساتھ ساتھ کلین کرتی جاتی ہوں کیونکہ بچوں کے کپڑے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، بندے کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کیا لانا ہے کیا نہیں۔ لیکن آپ ایک منتھ کے بعد بھی کریں نا تو اتنے اندر سے نکل آتے ہیں کپڑے چھوٹے اس ایج میں بچوں کے۔ اور آپ مانے نہ مانے، آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ بچوں کے کپڑے گروسری کی طرح لانے پڑتے ہیں، پورے ہی نہیں ہوتے۔ میں اب یہ احمد سے پوچھ رہی تھی کہ احمد یہ دیکھو، یہ مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کون سے آپ کو پورے ہیں اور کون سے نہیں۔ یہ اس کے دادا ابو نے اس کا بھیجا تھا بڑے شوق سے، تو اب اس کو یہ چھوٹا ہو گیا، پہنتے ہی نہیں، شلوار قمیض پہننے کا ٹائم ہی نہیں آتا بچوں کے پاس۔ اسکول سے آتے ہیں پھر مسجد میں سم ٹائم پہنتے ہیں، لیکن ویدر ایسا ہوتا ہے نا پھر اوپر عبایا پہن لیتے ہیں، تو پھر یہ کیا نام ہے اتنے یوز ہی نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بچوں کی عادت رکھنے کے لیے جیسے ہمارے کچھ تہوار آتے ہیں، ان کو بنانے کے لیے یہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ پھر یہ میں احمد کے دوسرے کپڑے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا میں دیکھوں کہ کون سے اس نے پہنے ہیں، جو نہیں پہننے وہ نکال دوں اور جو چھوٹے ہیں وہ بھی نکال دوں۔ تو یہ میں نکال کے، تو کیونکہ ساتھ ہوگا نا پھر بتا دے گا یہ میں نے پہننے ہیں،
और ये नहीं पहने, फिर स्कूल में होता है तो फिर टाइम ही नहीं होता। तो फिर आज मैंने ये क्या मैंने कहा ये रमज़ान आने से पहले ही हमारा तो काम हो जाना है। कैसे काम हो जाना है? इतना काम शुरू किया हुआ है, इतना काम शुरू किया हुआ है, लगता है हमने रमज़ान से पहले ही थक जाना है। तो जो मैंने आपको टिप बताया था ना कि आपने मनी सेव करनी है इस दफ़ा, उसमें से वो बड़ा फ़ायदे का है क्योंकि उससे आप मसाज भी करा सकते हैं। तो बजाय इसके फिर अरहम को भी मैंने साथ लगाया, मैंने इनके सारी सॉक्स जो छोटा-मोटा सारा निकाल-नकूल के नया जो पहनने वाला था और आके जो नहीं वो मैं एक बॉक्स में डाल के रखती जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना कुछ अंदर से निकला है। इन दोनों के हो गए हैं अहमद और अरहम के, अब रह गए हैं मेरे और इशाल के। अब इशाल हत्थे चढ़ ले, उसको भी साथ लगाऊँगी, बताएगी। वो उसने मुझे लगता है पूरी क्लास कह देनी है, मैंने नहीं ये पहनने। तो फिर मेरा पारा आयन है। तो अब मैं ये जो लाई थी पालक ये काट रही हूँ, इसको काट-कूट के तो फिर ये है कि इसके बैग्स बनाऊँगी, रख दूँगी, तो बड़े काम आने वाली है रमज़ान में। अपने आराम से निकालो, जो कुछ डालना है फटाफट पकौड़ों के लिए रेडी करके तो रख लो। तो इस तरह के काम छोटे-छोटे बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ताज़ा ही बनेगी क्योंकि जो ताज़ी चीज़ होती है फ्रेश बनाते हैं उसका अपना ही मज़ा आता है। गार्लिक और जिंजर पहले मैं उसका पेस्ट बना के रखती थी लेकिन अब नहीं, अब मैं वो फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, मैंने छोड़ दिया है। तो वो मैं करूँगी। बाकी ये है कि बच्चों के हिसाब से इफ्तारी बनेगी तो कुछ चीज़ें उसी वक़्त, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये फिर ये है कि इतना किधर बंदा सारा दिन फिर इन्हीं चीज़ों पे लगा रहे क्योंकि बाकी फिर सारा। तो ये मैं काटूँगी, इनके बैग्स बनाऊँगी, इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये है कि बाकी मैंने ये बात करनी थी कि अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिया अल्लाह का लाख शुक्र है। तो मैं आप सबसे भी यही बात करूँगी कि जो भी हम आपके पास है उसी पे खुश रहना सीखें, उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाना है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुज़ारना है तो उन चीज़ों पे खुश होना सीखें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। बजाए इसके कि आप इर्द-गिर्द देखें और क्या नाम है जो आपके पास है उसकी भी आपको वैल्यू ही ना रहे कि अल्लाह ने हमें किस चीज़ से नवाज़ा है। तो आप रात को सोने से पहले एवरी डे अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना करके देखें, तो फिर आपको पता चले कि हमा हम किस-किस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलो जी, तो ये मैं बाकी ये है कि जब आप अपने से जो वो लोग जो जिनके पास फूड नहीं है, वो लोग जिनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, वो लोग जिनके लिए छत नहीं है, उन तरह के लोगों को देखेंगे तो आप देखना उनके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाज़ा है। तो ये जो है आपने अपनी ज़िंदगी में आज का ये मैं टिप आपको बता रही हूँ कि सैटिस्फैक्शन लाने के लिए ये आप एक एक दफ़ा ये टिप करके देखिए। आप करते होंगे, हम भी करते हैं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ। तो इस तरह ये है कि ये धो के जब इसमें से अच्छी तरह से वाटर निकल जाएगा फिर इसके मैं बैग बना के तो इसको फ्रीज़ करूँगी। तो बाकी ये है कि क्या नाम है काम, काम, काम दिन-रात करें हम काम, जब काम से थक जाएँ तो खूब करें आराम। किस-किस को ये याद है? जिस को याद होगा उसने मुझे बताना है कि ये किस-किस को याद है। आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन-सी बात कर रही हूँ। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, हम काम कर रहे हैं, तो जब काम करते हैं तो अपने हाथ से अपने बच्चों को करके देते हैं, तो उसकी अल्लाह ने बड़ी सैटिस्फैक्शन रखी है। तो ये है कि अब जब हम काम करते हैं तो ये हमें सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कोई उनकी उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती कि कोई आए, कोई हमारा काम कर दे, तो वो छोटी-छोटी चीज़ उनको कितनी मुश्किल लगती होगी। हम भी स्पेशली देखें जब हमें कोई फ़ीवर होता है, कोई हेडेक होती है, तो छोटा-सा काम भी कितना बड़ा हो जब अल्लाह ने हम हेल्थ से नवाज़ा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, तो बड़े कितने दिन के हमें महसूस ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इस ज़ात का करोड़ बार शुक्र जिसने हमें सेहत तंदुरुस्ती से नवाज़ा है और हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह रखे और हम अपने बच्चों के लिए इसी तरह और जो
دوسرے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے رہے۔ یہ دھنیا بھی لا کے رکھا ہوا تھا، میں نے رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو اب اس کو بھی کاٹ دوں، یہ خراب ہو جائے گا۔ آدھے کی میں نے چٹنی بنا لی، آدھے کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو اس کو یہ ہے کہ اس کو جب بھی یوز کریں اس کو 2 3 بار مسٹ واش کرنا چاہیے، اس میں اتنی سینڈ ہوتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو آگے جا کے واش کر کے دکھاؤں گی کہ اس کے نیچے سے کتنی مٹی اور سینڈ اس کے نیچے سے نکلی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، آپ کرتے رہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انشاءاللہ تعالی میری نیکسٹ ویڈیو میں میری رمضان کی ڈیکور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کرنی ہے رمضان کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ یہ کہ بچوں سے آرٹ کرافٹ گھر میں بنوائیں، ان کو اس کام میں لگوائیں، چاہے وہ جس طرح کی بنائیں، لیکن ان کو پتہ چلے گا اور وہ دیکھ کے اس کو بڑا خوش ہوں گے۔ پہلے یہ ہے کہ میرے بچے بھی بناتے تھے، لاسٹ ایئر بھی انہوں نے بنائی تھی، اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہیں، تو ویسے ہی ان کا ٹائم نہیں نکلتا، تو پھر اس دفعہ ہم نے نہیں بنائی، ٹیبل سیٹ کر لے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو سکھانے کے لیے۔ تو پھر اتنا کام کرنے کے بعد میں یہ سنیکنگ کر رہی تھی، اتنا تو بنتا ہے نا، پھر میں نے کہا چلو جی تھوڑا سا بیٹھ کے تو یہ کھائیں، اور یہ نہ ہو جو پاؤں ہے پاؤں کا مساج کرانا پڑ جائے۔ تو پھر یہ دیکھیں، یہ کس کو یاد ہے مجھے بتانا آئے، یہ مرچیں نمک ڈال کے ہم کھاتے تھے نا پاکستان میں۔ تو چلیے جی اپنی ویڈیو کا میں اب اینڈ کرتی ہوں اس میسج کے ساتھ کہ ان رشتوں کی قدر کریں جب آپ ان رشتوں کے جن کی ایک آواز آپ کی سارے غم کو ساری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ جب آپ تھک ہار کے بیٹھتے ہیں اور تو ایک آواز کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی آواز دے، اور آپ اپنی سارے غم اور پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ان کی آواز کو ترسیں، اس سے پہلے کہ آپ ان کو دیکھنے کو ترسیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے ان رشتوں کی قدر کیجئے۔ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس کی قدر کرے۔ اور اس کو تو یہ دیکھے میں نے یہ باقی کی ڈیٹس بھی یہ میں ڈبے بھر بھر کے رکھتی جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو جتنا، کیونکہ گھر میں رش نہیں ہونا چاہیے، جتنی چیزیں سمجھ جائے، چاہے ایک آرگنائز گھر جتنی آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے نا، ذہنی سکون کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور ایک بکھرا ہوا گھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جتنا بھی خوش ہو جو بھی ہو، لیکن اس سے آپ کا ذہنی سکون بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو جو اپنے گھر کو آرگنائز کر کے رکھیں، اپنے رشتوں سے پیار کیجیے، تو اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔